لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. میرا نام موارن خان ہے. میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہوں, انویسٹیگیشن برانچ پنجاب میں. آج ہم بات کریں گے آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق ایک سٹینڈنگ آرڈر ایشو کیا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے تفتیشی افسران عدالت میں اپنا ریکارڈ پیش کریں گے, عدالت میں پیش ہوں گے اور پروسیکیوشن کے متعلق اور اس کیس کی عدالت کے اندر جو ساری کارروائی ہے اس کے متعلق جو مختلف آفیسرز کی رسپانسبلٹیز اسائن کی گئی ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے. کسی بھی آفیشیل کورسپونڈنس اور کمیونیکیشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جو کمیونیکیشن کرنے والے آفیسرز ہیں ان کا اپنا پرسنل ڈسپوزیشن اور انٹرپرسنل سکلز اور پریزنٹیشن اپ ٹو دا مارک ہوں. ہمارے ہاں پولیس اور عدالت کا جو تعلق ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. کسی بھی کیس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پروسیکیوشن عدالت کے تھرو کامیابی سے ہو تاکہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے عدالت کی طرف سے ایک شکایت موصول ہو رہی تھی ہائر اتھارٹیز کو, اور آئی جی صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے ایک سٹینڈنگ آرڈر ایشو کروایا ہے جس کے مطابق یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ کوئی بھی آفیسر جب تفتیشی افسران عدالت میں جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں یا لوکل کورٹس میں جاتے ہیں تو ان کی پریزنٹیشن بہت ہی اچھی ہونی چاہیے اور ان کے ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے, اور اس کے لیے ایک پراپر میکانزم ترتیب دیا گیا ہے. یہ مختلف ٹیئرز پہ مختلف آفیسرز کو رسپانسبلٹیز اسائن کی گئی ہیں جو کہ ان کا پورا کرنا ان آفیسرز کے لیے بہت ہی اہم ہے. اس سٹینڈنگ آرڈر جو کہ تفتیشی افسران کا عدالت میں پیش ہونے کے متعلق ہے, اس کی عمل درآمد کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن, ڈسٹرکٹ ہیڈ سی پی او یا ڈی پی او کے عائد ہوتی ہے, اور ان کے ماتحت ایس ایس پی انویسٹیگیشن یا ایس پی انویسٹیگیشن ایکلی اس چیز کی امپلیمنٹیشن کے ذمہ دار ہوں گے. اور اس کے پونیٹیو میئرز کے طور پہ کسی بھی پروسیس کے فیلئر کی صورت میں یا ان جو ذمہ داریاں اسائن کی گئی ہیں ان کے فیلئر کی صورت میں جو متعلقہ آر پی او ہوں گے, ریجنل پولیس آفیسرز یا سی سی پی او لاہور, وہ تادیبی کارروائی کریں گے. جب کوئی بھی ریٹ پٹیشن یا درخواست جو ضمانت کے متعلق ہوتی ہے درج کی جاتی ہے تو اس طرح کے کیس میں کیس کی سماعت کی کاز لسٹ متعلقہ لیگل برانچ اور تھانوں کو بھجوائی جاتی ہے کہ اصل تفتیشی افسر مکمل ریکارڈ اور پرفارما اے پر پولیس بریف تیار کر کے معزز عدالت میں تاریخ پیشی پر پیش ہو کر متعلقہ لا آفیسر کو بریف کرے تاکہ پٹیشن کا فیصلہ ہو سکے. اس سلسلے میں لائزان آفیسرز متعین کیے گئے ہیں, اور لائزان آفیسرز جو ہمارے لیگل برانچ سے یا ہمارے آپریشنل برانچ سے ہوں گے وہ ہر اس لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ لائزان آفیسر اپنی متعلقہ عدالتوں میں ساری کورسپونڈنس, آفیشیل کورسپونڈنس اور ایک اچھا باہمی کمیونیکیشن کا نظام مینٹین کریں گے. اس سٹینڈنگ آرڈر کے تحت ریجنل ایس پی لیگل کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ جو آفیشیل کورسپونڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر لائزان آفیسر کے تھرو عدالت سے متعلقہ ریکارڈ ضلع کے اندر متعلقہ آفیسرز, تھانہ, انویسٹیگیشن آفیسرز تک پہنچائیں گے اور اس سارے چیز کو سپروائز کریں گے. ڈی ایس پی لیگل اسی طرح ایکلی رسپانسیبل ہوں گے کہ ان کو جو ڈیوٹی اسائن کی جائے گی وہ اپنے متعلقہ تفتیشی افسران کو پرسنلی رابطہ کر کے اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں گے. ضلع کے اندر ایس پی, ایس ایس پی انویسٹیگیشن برابر کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ کسی بھی کوئی بھی کیس جو انڈر انویسٹیگیشن ہوگا اسی سے متعلق ہی جب عدالت کوئی بھی ریکارڈ طلب کرتی ہے تو وہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن برانچ اور متعلقہ پروسیکیوٹرز آئی اوز کے ساتھ مکمل لائزان میں ہوں اور اس کیس کو پراپرلی تیار کر کے کورٹ میں جو بھی متعلقہ جو فائل ہو وہ پریزنٹ کی جائے. انویسٹیگیشن برانچ کے اندر انویسٹیگیشن پنجاب
کے اندر ریجنل مانیٹرنگ یونٹس قائم کیے گئے ہیں اور ریجنل مانیٹرنگ یونٹس کی مختلف ذمہ داریاں اسائن کی گئی ہیں۔ ضلع کے اندر متعلقہ ایس پی یا ایس ایس پی سے ساری کمیونیکیشن کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اور ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بذریعہ ای میل اور بذریعہ فیکس اور ایون واٹس ایپ کے تھرو جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ایکسچینج کریں گے تاکہ کوئی ویسٹیج آف ٹائم نہ ہو اور کوئی بریچ آف کمیونیکیشن نہ ہو۔ اس پرپز کے لیے مختلف پرفارما جات تیار کیے گئے ہیں اور ان پرفارما پہ جو متعلقہ ریکوائرڈ انفارمیشن ہوگی وہ بیفور ٹائم پرووائڈ کی جائے گی۔ آپریشنل لیول پہ ضلع کے اندر ایس ڈی پی او کی ذمہ داریاں بھی اسائن کی گئی ہیں۔ سب ڈویژنل پولیس آفیسر جو ہمارے اے ایس پی یا ڈی ایس پی لیول کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے سب ڈویژن کے متعلق جو بھی کاغذات، جو ڈاکومنٹس، کیس فائلز جو عدالت میں طلب کی گئی ہوں گی ان کو پراپرلی تیار کروا کے مثل مقدمہ کے ساتھ وہ ریکارڈ عدالت میں پہنچوانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جو ریکارڈ وہ پہنچائیں گے ان میں اصل درخواست جو کمپلیننٹ کی طرف سے، مدعی کی طرف سے آئی ہوگی اندراج مقدمہ کے لیے وہ شامل ہوگی، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ شامل ہوگا، پوسٹ مارٹم رپورٹ شامل ہوگی، شناخت پریڈ کی جو کارروائی کی گئی ہے اس کی رپورٹ شامل ہوگی، دفعہ 173 ضابطہ فوجداری کی جو رپورٹ کی کاپی سبمٹ کی جائے گی، پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہوگی، فنگر پرنٹ رپورٹ ہوگی، کیمیکل ایگزامینر رپورٹ، جو بھی اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ ہوگا اس کی رپورٹ، سی ڈی آر انالیسس کی رپورٹ اور زیر دفعہ 164 جو بیانات عدالت میں جج کے سامنے ریکارڈ کروائے جاتے ہیں ان کی رپورٹ، اور ان کیس اگر وہ تفتیش تبدیل ہوئی ہے کسی بھی لیول پہ، فرسٹ لیول پہ یا سیکنڈ یا تھرڈ لیول پہ، اس کی تفتیش تبدیلی کا حکم اور باقی متعلقہ اہم ضروری دستاویزات اس میں شامل ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملزم کے متعلق جو اس کا سابقہ ریکارڈ ہوگا، اس پہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں یا ان کی مقدمات کی تفتیش کا جو سٹیٹس ہے اور اس کی کنوکشن یا اس کا جو ایکویٹل ہے یا وہ اس کا آن بیل ضمانت پہ ہونے کا سٹیٹس ہے وہ بھی عدالت میں پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی کمپریہنسو اسٹینڈنگ آرڈر ایشو کیا گیا ہے۔ اس میں جو نوٹس ہوتا ہے عدالت کی طرف سے یا سمن یا وارنٹ جو ایشو کیے جاتے ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ان کی تعمیل کروائی جائے گی، اور اس کے لیے متعلقہ جو ایس ایچ او ہوگا تھانے کا، محرر ہوگا، انچارج انویسٹیگیشن ہوگا، وہ اپنے طور پہ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ کسی بھی آفیشیل ڈاکومنٹ جو سمن یا وارنٹ کی صورت میں آیا ہے عدالت کی طرف سے اس کی پراپر تعمیل کروا کے اصالتاً ان پرسن تعمیل کروا کے وہ سبمٹ کریں گے واپس۔ اور اس ضمن میں ضابطہ فوجداری میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے دفعہ 68 سے لے کر 93C تک عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بذریعہ فون مدعی یا گواہ کی تعمیل کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہے، نہ ہی اس کے بارے میں جو رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے وہ ویلڈ رپورٹ سمجھی جاتی ہے۔ ہر حال میں مدعی یا گواہ کی اصالتاً تعمیل کروا کر سمن، نوٹس یا وارنٹ کی فوٹو کاپی متعلقہ لا آفیسر کو پیش کی جائے گی اور اس کی جو اصل کاپی ہوگی وہ مثل مقدمہ کے ساتھ لفظ کی جائے گی۔ اس ضمن میں اگر عدالت عالیہ یا عدالت عظمی، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے معزز ججز کا نام عموماً روز نامچہ میں یا ضمنی میں یا خط و کتابت میں تفتیشی افسران تحریر کر دیتے ہیں کہ جی فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کورٹ کے ان کی طرف سے یہ آرڈر ہے، تو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ ان کا نام نہیں لکھا جائے گا کسی بھی ضمنی میں، کسی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ میں، کسی بھی قسم کے آفیشیل ڈاکومنٹ میں، بلکہ صرف عدالت کا نام لکھا جائے گا۔ اس اسٹینڈنگ آرڈر کے تحت کسی بھی جج صاحب کا، معزز جج کا نام نہیں لکھا جائے گا کسی بھی آفیشیل کورسپونڈنس میں۔ تفتیشی افسران کے بارے میں باقاعدہ طور پر واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ تفتیشی افسر اپنے مقدمہ کی فائل ہوگی اس کے ساتھ پیش ہوگا، ویل پریپیئرڈ ہوگا۔ اگر کسی مقدمہ میں ایک سے زیادہ تفتیشی افسران نے مکمل کیا ہے تفتیش کو تو وہ اپنی اپنی رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور ان کیس اگر تفتیشی افسر ایک اپنے تھانہ سے یا ڈسٹرکٹ سے ٹرانسفر آؤٹ ہو گیا ہے تو اس سلسلے میں لائزان آفیسر، ایس ڈی پی او، ایس ایچ او اور ڈسٹرکٹ ہیڈ ڈی پی او یا سی پی او وہ اس تفتیشی افسر کو
پابند کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ عدالت میں پیش ہو۔ عمومی ہدایات بھی دی گئی ہیں تاکہ پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی کو مینٹین کیا جائے۔ تفتیشی افسر کے لیے لازم کیا گیا ہے کیونکہ ہمارا عدالتی نظام اور ہماری عدالتیں جو ہیں ارلی مارننگ سے صبح 8 بجے سے وہ کام شروع کرتی ہیں، تو وہ صبح 8 بجے اس کے لیے پابند ہوگا۔ کوئی بھی تفتیشی افسر صبح 8 بجے سے لیٹ نہیں ہوگا۔ جو تفتیشی افسر ہوگا وہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی طرف سے جاری کیے گئے خلاصہ حقائق و تفتیش مقدمہ پر اس کے مطابق جو پرفارما دیے گئے ہیں وہ مکمل کر کے متعلقہ لا آفیسر کو سماعت سے پہلے پیش کرے گا۔ لا آفیسر سے مراد جو پروسیکیوٹرز جو عدالت میں سرکار کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں، اور اس کی کاپی مثل کے ساتھ لفظ کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔